مہنگائی اس ہفتے بھی بڑھ گئی ہے انلیب صاحبہ، اور بڑھتی جا رہی ہے. حکومت کے اجلاس اور نوٹسز کسی کام نہیں آ رہے ہیں. عالمی سطح پر مہنگائی ہے. کیا یہی دفاع اور جواز ہے آپ کے پاس مہنگائی کا؟ شکریہ جی. پہلے تو میں آپ کو کہوں گی کہ آپ بہت سارے سرویز بتا رہے ہیں، تو یہ جو بتا رہے ہیں کہ چوتھے نمبر پہ اکانومسٹ نے کہا ہے، تو یہ دو چیزیں آپ اور بتا دیں جی جو اکانومسٹ اور باقی جریدوں نے بھی کہا ہے، کیونکہ اگر آپ نے وہ کوٹ کیا تو یہ بھی کوٹ کریں. ایک گلوبل ہنگر انڈیکس آیا ہے کہ کون سا ملک سب سے زیادہ جس میں بھوک اور غربت ہوتی ہے. اس کے مطابق پاکستان جو ہے اس نے 105 سے وہ 92 پوزیشن پہ آ گیا، یعنی 8 پوزیشنز اس نے امپروو کیے کہ یہاں بھوک کم ہوئی ہے. 2018 میں وہ 106 میں تھا. تو جب یہ حکومت چھوڑ کے گئے تو اس میں زیادہ بھوک اور غربت تھی. اب یہ جو لیٹسٹ انڈیکس آیا پچھلے 3 سال میں 8 پوزیشنز بہتر ہوئی. دوسرا ایک سروے اسی طرح کوالٹی آف لائف انڈیکس. کوالٹی آف لائف انڈیکس ہوتا ہے کہ آپ کی رہن سہن، آپ کی افورڈیبلٹی اور آپ کی کوالٹی آف لائف کیا ہے. 2018 میں پاکستان جو تھا وہ 100.35 پہ تھا. 5 پوزیشنز امپروو ہو کے پاکستان 2021 میں 105.14 پہ ہے. انڈیا جو تھا 122 پہ تھا 2018 میں، انڈیا نیچے ہو گیا 104 میں. تو یہ تو آپ انہی سرویز کے مطابق، اور میں کل آپ کو بتا دوں آپ سروے کی بات کر رہی ہیں، سروے کو کوٹ کر رہی ہیں انلیب عباس صاحبہ. تو پلس کا بھی ایک سروے آیا ہے جس میں 68% پاکستانی یہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ آمدنی میں ان کے اخراجات پورے نہیں ہوتے ہیں. 68% پاکستانیوں کا یہ خیال ہے. تو میں اسی لیے کہہ رہی ہوں نا آپ کو کہ آپ اگر وہ سائڈ آف سرویز دکھا رہے ہیں تو یہ بھی سرویز ہیں. جسٹ بیکاز اس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر بھوک کم ہوئی ہے اور لوگ اتنے بھوکے نہیں ہیں، اگر اتنا برا حال ہوتا تو سروے یہ نہ کہہ رہا ہوتا. وہ تو 2018 میں زیادہ بدتر حال تھا ان سرویز کے مطابق. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات مجھے یہ بتائیں، میرا آپ سے سوال ہے، 100 سال میں کوئی ایسی آفت آئی ہو جیسی کہ یہ کرونا وائرس ہے؟ 100 سال میں 210 ملک ایک دم معیشتیں اڑ گئی ہوں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ڈاکٹر مہی پالا میرے ساتھ ایک سیمینار میں تھے کل. انہوں نے کہا کہ جی ساری دنیا میں جو ہماری اسیسمنٹس آئی ہیں، رسپانس ٹو کرونا اینڈ ٹو پاورٹی، غربت اور کا رسپانس اور کرونا کا رسپانس، پاکستان آؤٹ اسٹینڈنگ ایکسیپشنل ہے، انڈیا سے بہتر ہے، امریکہ سے بہتر ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کا جو احساس پروگرام ہے وہ ٹاپ 4 پروگرامز میں ہے. انڈیا میں لوگ 23 کروڑ لوگ غربت میں چلے گئے، پاکستان میں احساس کی وجہ سے لوگ بچ گئے ہیں. یہ ایک ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ ہے. تو ساتھ ساتھ آپ یہ بھی بتائیں. اچھا لیکن آپ جو کرونا کو کہہ رہی ہیں کہ کرونا 100 سال میں ایک وبا آئی ہے، اس کرونا کی وجہ سے معیشت بہت زیادہ خراب ہوئی ہے، تو میں آپ کو یاد دلا دوں انلیب عباس صاحبہ کہ 2020 میں کرونا آیا تھا. آپ کی معیشت تو اس سے پہلے ہی خراب ہو رہی تھی، مہنگائی تو اس سے پہلے ہی شروع ہو گئی تھی. میری بات تو سنیں. 2000 بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. 2019 میں 20 میں یہ ہم نے جب IMF کا پروگرام لیا تو اس وقت معیشت کے obviously austerity ایشوز تھے. اس کے بعد بہتری آنی شروع ہوئی اور آپ سب نے، IMF نے، ورلڈ بینک نے، ADB نے کہا کہ 1.5% گروتھ ہوگی. 4% گروتھ ہوئی. 4% گروتھ ہوئی 2020 میں کرونا کے اندر. اسی لیے تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور ورلڈ اکنامک فورم کہہ رہے ہیں پاکستان ایکسیپشنل ہے. پہلی بات. دوسری بات، ٹرکی میں اس وقت 19.6% ہے انفلیشن. انڈیا میں 30%. ابھی پیٹرول کی پرائسز اور بڑھی ہیں. چائنا میں لوڈ شیڈنگ ہے، مہنگی ترین بجلی ہے. یورو زون میں 10 سال میں کبھی لیکن بھارت میں مہنگائی جو ہے وہ پاکستان سے کم ہے. آپ صحیح کہہ رہی ہیں. یہ آپ بھارت کو جو کوٹ کر رہی ہیں، بھارت میں پاکستان سے مہنگائی کم ہے لیکن ٹرکی میں زیادہ ہے. ٹرکی والی بات آپ کی صحیح ہے. سن لے نہیں سن لیں. بھارت میں دیکھیں، امریکہ میں جو مہنگائی ہوئی ہے صرف 5% بڑھی ہے، 5% ہوئی ہے. لیکن کہاں سے 5% ہوئی ہے؟ 1% تھی تو 400% بڑھی ہے. بھارت میں 2.5% تھی
تو اب 5% ہوئی ہے تو 250% بڑھی ہے. ہماری 12% سے 14% ہوئی ہے. تو آپ پرسپیکٹو میں رکھیں مہنگائی ہے لیکن ہماری ٹارگیٹڈ سبسڈیز آ رہی ہیں اور یہ تینوں ٹارگیٹڈ سبسڈیز ہیں 37 لاکھ جو فیملیز ہیں 1.5 کروڑ خاندان کے لیے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ پاکستان نے کرونا میں ساری دنیا کو بیٹ کیا, معیشت میں بیٹ کیا, ہم اس وقت مہنگائی کو بھی اور غربت کو بھی بیٹ کریں گے.